مسیح خداوند میں عزیز سامعین، آداب۔ خداوند میں آپ کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ آج پھر ایک نئے گیان دھیان یسوع ایک پناہ گاہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی تلاوت کے لیے کتاب مقدس کو کھولیں، یسایہ 32 باب پہلی آیت سے 8 آیت تک۔ دیکھ، ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے، اور ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہوگا اور طوفان سے چھپنے کی جگہ اور خشک زمین میں پانی کی ندیوں کی مانند اور ماندگی کی زمین میں بڑی چٹان کے سائے کی مانند ہوگا۔ اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھیں دھندلی نہ ہوں گی اور سننے والوں کے کان شنوا ہوں گے۔ جلد باز کا دل عرفان حاصل کرے گا اور لکنتی کی زبان صاف بولنے میں مستعد ہوگی۔ تب احمق بامروت نہ کہلائے گا اور بخیل کو کوئی سخی نہ کہے گا، کیونکہ احمق حماقت کی باتیں کرے گا اور اس کا دل بدی کا منصوبہ باندھے گا کہ بے دینی کرے اور خداوند کے خلاف دروغگوئی کرے اور بھوکے کے پیٹ کو خالی کرے اور پیاسے کو پانی سے محروم رکھے۔ اور بخیل کے ہتھیار زبون ہیں، وہ برے منصوبے باندھا کرتا ہے تاکہ جھوٹی باتوں سے مسکین کو اور محتاج کو، جبکہ وہ حق بیان کرتا ہو، ہلاک کرے۔ لیکن صاحب مروت سخاوت کی باتیں سوچتا ہے اور وہ سخاوت کے کاموں میں ثابت قدم رہے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت یسایہ 32 باب 2 آیت۔ اور ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہوگا اور طوفان سے چھپنے کی جگہ اور خشک زمین میں پانی کی ندیوں کی مانند اور ماندگی کی زمین میں بڑی چٹان کے سایہ کی مانند ہوگا۔ یسایہ نبی کا دور مسیح خداوند سے تقریباً 750 سال پیشتر کا دور رہا۔ یہ پیشن گوئی یسایہ نبی نے مسیح خداوند کی پہلی آمد کے لیے کی، اور اس نبوت میں یسایہ نبی نے 4 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، آندھی سے پناہ گاہ۔ گرد و غبار سے بھری ہوئی آندھیوں کا تجربہ ہم سب کو ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اور یہ گرد و غبار آنکھوں اور حلق کے لیے بڑے مضر نتائج پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر زندگی، ہر خاندان اور ہر کلیسیا میں روحانی آندھیوں کی کمی نہیں ہے۔ تکلیف، مصیبت، بیماری، حالات میں ناموافقت اور موت کی وجہ سے پیاروں کی جدائی، یہ وہ آلام زدہ آندھیاں ہیں جو روح اور جسم دونوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ مگر یسایہ نبی بتاتا ہے کہ وہ جو آندھی سے پناہ گاہ ہے وہ یسوع ہے۔ نمبر 2، طوفان سے چھپنے کی جگہ۔ جب انسانی آبادیوں پر طوفان آ جاتے ہیں تو طوفان کا تند و تیز ریلا سب کچھ بہا لے جاتا ہے اور کچھ نہیں چھوڑتا۔ بالکل اسی طرح جب روحانی طوفان حملہ آور ہوتا ہے تو جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بہتوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو جایا کرتا ہے۔ پہلا تموتیس پہلا باب 19 آیت۔ انسانی زندگی میں ایسے ایسے طوفان آتے ہیں جو انسان کی امید، ایمان اور محبت کو بھی بہا کر لے جا سکتے ہیں۔ کتنوں کے ایمان جاتے رہے، کتنوں کی امید جاتی رہی، کتنوں کی محبت بہہ گئی۔ جب انسانی زندگیاں اس طوفان کی زد پر ہیں تو یسایہ نبی کہتا ہے کہ چھپنے کی ایک جگہ ہے، اور وہ مسیح خداوند ہے۔ نمبر 3، خشک زمین پر پانی کی ندیوں کی مانند۔
بیابان اور صحرا جہاں پر حد نگاہ کوئی پانی دکھائی نہیں دیتا بلکہ سراب ہی سراب نظر آتا ہے، جو کہ دوسرے لفظوں میں موت ہوتا ہے، ایسے موقعوں پر پانی کی ندی خدا کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر انسانی جسم میں تر و تازگی آ جاتی ہے۔ انسانی زندگی میں بعض اوقات ایسے وقت آ جاتے ہیں جو کہ خشک زمین کی طرح ہوتے ہیں۔ کسی زندگی میں گناہ آ گیا، غم آ گیا، اور کسی دوسرے شخص کی وجہ سے زندگی جہنم بن گئی، اور پھر یہ تمام عوامل زندگی کی تر و تازگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یسایہ نبی کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے، اور وہ صرف خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے پاس آنے سے تر و تازگی بحال ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پانی کی ایسی ندی ہے، جو کوئی اس کے پاس آئے گا ہرگز پیاسا نہ ہوگا، وہ ہمیشہ تر و تازہ ہی رہے گا۔ یوحنا 7:38۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ نمبر 4، بڑی چٹان کے سائے کی مانند۔ یہاں پر ماندگی کا، تھکاوٹ کا، تپش کا، گرمی کا، لو اور گرم ہواؤں کے تھپیڑوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ ان عوامل سے انسان ماندہ ہو جاتا ہے۔ صحرا اور بیابان میں جہاں کوئی سائے دار درخت نہیں جس کے نیچے بیٹھ کر تازہ دم ہوا جائے، مگر یسایہ نبی کہتا ہے کہ ایک شخص خداوند مسیح ہے، جو کہ بڑی چٹان کے سائے کی مانند ہے۔ جب انسانی زندگی کی تپش بڑھ جاتی ہے، انسانی روح ماندہ ہو جاتی ہے، اور کوئی شے دکھائی نہ دے جو سکون دے سکے، جس کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیا جائے، تو یسوع ہے، جس کے سائے کے نیچے قوموں کو فرحت اور تازگی ملتی ہے، ان کی روحیں تازگی حاصل کرتی ہیں۔ آئیے خدا کا شکر کریں اس کی اس بخشش کے لیے، جو آندھی سے پناہ گاہ، طوفان میں چھپنے کی جگہ، خشک زمین میں ندی کی مانند اور بڑی چٹان کے سائے کی مانند ہے۔ وہ ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ آج کے لیے خیال: مسیح خداوند کی پیروی ایک ایسا لامحدود خزانہ ہے جس میں ہماری ہر روحانی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے قدوس آسمانی باپ، بخش دے کہ ہماری آنکھیں ہمیشہ تیری اس بے بیاں محبت یسوع کو تکتی رہیں۔ یسوع نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند ہم سب کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، آمین۔